واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، تضرعا عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ اس عاجزی اور گڑ گڑانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے، جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتابچہ ہے، اس کے آخر میں مقام عبدیت، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا، میری ماں تیری ادنا کنیز تھی، میں تیرے قبضۂ قدرت میں ہوں، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عدل فی قضاؤک، وہ یقیناً حق پر اور عدل پر مبنی ہے۔ یہ عاجزی۔ اسألک بکل اسم ہو لک، میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے، علمتہ احدا من خلقک، جو تو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنا نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اپنے اس نام کو تو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، خزانہ بنایا ہوا ہے۔ میں ان تمام ناموں کے حوالوں سے سوال کے حوالے اور واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے، میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی۔ اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آ گئی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو التجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، میرے سینے کا نور، میرے دل کی بہار بنا دے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اور خیفہ خوف کے ساتھ، دون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے، ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے۔ نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا، تو جو رکعتیں ہیں چاہے سری بھی ہوں ان کو ایسا ضرور پڑھے کہ جیسے خود وہ سن رہا ہے، اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے۔ بالغدو والآصال، اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں، نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا، ظلمات ہمیشہ جمع، اسی طرح غدو یہ ہمیشہ ایک، اور آصال اصیل کی جمع ہے، یعنی شام کے اوقات۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے، اور جیسے ہی لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے پے بپے نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو یہ جو ہے یہ آصال جمع کا صیغہ ہے۔ بالغدو والآصال، غدو والآصال، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ان الذین عند ربک، یقیناً وہ بزرگ ہستیاں، وہ ملائکہ مقربین، وہ ملائے اعلیٰ جو اپنے رب کے پاس ہیں، مقربین ہیں، قریب ترین ہیں، وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ایک لامکاں کی محفل وہ بھی ہے جہاں کا میر مجلس اللہ ہے، اور جہاں فرشتے ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اور محمد رسول اللہ روح محمدی وہاں گویا کہ چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے۔ تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، استکبار کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ لَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔